تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام پہنچے. میں بھی کام سے فارغ ہوا تو سوچا کہ اس سے پہلے کہ کچھ اور کروں پہلے جڑا والا کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تازہ ترین تحقیقات کے مطابق جو ہے وہاں پر 5 لاکھ کے لین دین کا تنازع تھا. ایک شخص نے پیسے دیے تھے کہیں باہر جانے کے لیے ایک شخص کو 5 لاکھ روپے. وہ شخص جاتا ہے اس مسلمان کے پاس اور کہتا ہے کہ میرے پیسے واپس دے دو اگر کوئی باہر کے معاملات یا جو لین دین ہے اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو. اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ صبح آنا, صبح آپ کا کچھ کرتے ہیں. راتوں رات اس شخص نے تحریر لکھی اپنے ہاتھوں سے, قرآن مجید کے صفحات کی بے حرمتی کی, قرآن مجید کی بے حرمتی کی, اور اس کو تصویروں کے ساتھ, شناختی کارڈ کے نمبر کے ساتھ, نام اور پتہ کے ساتھ جو ہے اس کو جڑا والا کی کرسچن بستی کے مختلف علاقوں میں چسپاں کر دیتا ہے. میں تقریر سن رہا تھا بابا جی کے بیٹے کی, تحریک لیب بیک والوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ آپریشن کر رہی تھی تو وہ انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تقریر کی کہ اگر آپ سب لوگوں کو, میڈیا کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو اگر اس چیز کی اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے گھر جل گئے ہیں یا جو ہے بائبل مقدس کی بے حرمتی کی گئی ہے, صلیب کی بے حرمتی کی گئی ہے, تو آپ کو ساتھ میں قرآن مجید کے جو توہین کی گئی ہے اس کا بھی افسوس ہونا چاہیے. اب قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے کہ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو میں تحریک لیب بیک والوں کو کہوں گا کہ یہ آپ کا کیسا مومن بھائی تھا کہ جو جھوٹ پہ اس نے اتنا بڑا فساد کھڑا کر دیا, صرف ایک 5 لاکھ روپے کے پیچھے اتنا بڑا فساد کھڑا کر دیا. کیا وہ اس کو اگر اس طرح بھی ہینڈل کر لیتا کہ یار میں کچھ دیر کے بعد آپ کو پیسے دوں گا یا میں اس کو پیسے ابھی نہیں دے سکتا. تو اب پوری پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی اور لا انفورسمنٹ والوں کے سامنے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بابا جی کے فرزند سے بھی جو ہے کہ یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس خاندان کو, اس بندے کو جو ہے اب جو ہے وہ سزا کے تخت کے اوپر جو ہے وہ پہنچانا آپ لوگوں کا فرض ہے. اب یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا کام ہے کہ وہ اس شخص کو, کیونکہ اس نے قرآن مجید کی توہین کی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کیا ہے, قرآن کے احکامات کے منافی کیا ہے وہ. اب قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے کہ مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا, اور اب وہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کیا ہے صرف 5 لاکھ کے پیچھے. اور ان لوگوں کے خلاف بھی جو وہ ایکشن ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ لٹ مار کا جو بازار گرم کیا ہوا تھا. کرسچن اس سٹیج پر کیا کر سکتے ہیں, مسیحی جو ہے اس سٹیج پر کیا کر سکتے ہیں جب بھی کبھی اس طرح کا واقعہ ہو؟ یاد رکھیں کبھی بھی بھاگے نہ, کیونکہ انتشار پھیلانے والے کوئی ایک چند لوگ ہوتے ہیں. جس نے مسجد میں اعلان کیا تھا, کیا آپ کو وہ اس بلوے میں کہیں نظر آیا؟ یا جو لوگ بڑا شور کر رہے تھے کہ جی توہین ہو گئی ہے, مسیحی لوگوں نے توہین کر دی ہے, عیسائیوں نے توہین کر دی ہے, اب یہاں پہ جو ہے ان کو برباد کر دو, لٹ مار کر لو ان کو یہاں پہ, تو کیا وہ چند لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ شور ڈالا کیا وہ مجمع میں نظر آئے؟ مجمع میں آپ لوگوں کو کون سے لوگ نظر آئے؟ جو ڈکیت تھے, جو اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور چھوٹے بچے تھے جن کی ویڈیو سامنے آئی ہیں. اس میں 1-2 شاید بڑا بندہ ہے, باقی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو وہ ساری جو ہے وہ جو بربادی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اب جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ پاکستان تحریک لیب بیک والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسلمان شخص کو جو ہے وہ سزا کے کٹہرے میں جو ہے وہ لے کر آئے. اب وہ اس کیس کی پاکستان تحریک لیب بیک والے جو ہیں اس کی پیروی کریں. اگر تو آپ واقعی ہی مومن ہو, واقعی ہی قرآن کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہو, سچے مسلمان ہو, تو پھر اس خاندان کو جا کے پکڑو, اس شخص کو جا کے پکڑو, دوبارہ سے جاؤ اس بستی کے اندر اور اس خاندان وہاں پر تھوڑی سی تحقیق کر لو. اس خاندان کی جو ہے ویڈیو اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی 5 لاکھ روپے کا سارا معاملہ تھا اور 5 لاکھ سے جو ہے وہ ساری گیم شروع ہوئی تھی. یہ اب آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے اپنی عزت کو کس طرح بحال کرتے ہو.
مسیحیوں کی نظر میں جو عزت آپ لوگوں کی کم ہوئی ہے وہ اس کو کس طرح بحال کرتے ہو؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس خاندان کو پکڑا جائے، اس شخص کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دلوائی جائے شرعی قانون کے مطابق، پاکستانی قانون کے مطابق. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ضرور پیروی کریں گے. اور آخر میں مسلم بھائیوں کو ایک میسج دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ ڈرپوک ہیں یا وہ کچھ کر نہیں سکتے. یہاں کو باہر کی جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ یہاں پر کوئی فزیکلی کچھ کر نہیں سکتی، لیکن ہم لوگوں کو ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ہم عدلے کا بدلہ نہیں لے سکتے. دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون جو ہے وہ احکامات اب مسیحیوں کے لیے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. ہم اب صرف محبت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اور دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. لوکا کی انجیل میں اس کے 18 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ خدا اپنے لوگوں کی سنتا ہے پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک پریگننٹ عورت کو اور اس کے میاں کو زندہ پٹھے کے اندر پھینک دیا تھا، اور اس کی چیخوں کی آواز آپ لوگوں کو دوبارہ سے سنانے کے لیے شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک آئل ٹینکر گرا تھا اور لوگ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ تیل اکٹھا کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر آگ لگ گئی تھی. کبھی آپ جا کر دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں ان لوگوں کی چیخوں کی آواز. پٹھے میں تو شاید وہ چند سیکنڈ کے لیے وہ چیخی ہوگی. اس کو ذرا امیجن کریں کہ چند سیکنڈ کے لیے وہ چیخی ہوگی یا کی ہوگی، اور اس کے اندر جو بچہ پنپ رہا تھا اس کی چیخوں کی آواز. جب اس کی چیخوں کی آواز اوپر آسمان پر گئی تو خدا نے اپنے برگزیدوں کی سنی اور پھر اس کا رزلٹ بھی دکھایا. لیکن پاکستان کے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کسی بڑے عذاب سے اگر آپ لوگوں نے بچنا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں پر جو کچھ ہوا ہے، ایک تو اس شخص کے کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں جو ہے وہ لے کر آئیں، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ اب جو ہے وہ TLP کی جو ہے وہ بنتی ہے. بابا جی کے فرزند جو ہیں ان کی جو ہے وہ بنتی ہے کہ جب وہ رزلٹ سامنے آ گیا ہے، تحقیق سامنے آ گئی ہے، بات کھل گئی ہے، تو وہ اس کو سزا جو ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر آنا اب ضروری ہے. اور وہ جو پیسے یا 5 لاکھ تھے 10 لاکھ نکلوا کے اس شخص سے جو ہے وہ دیں آپ اس خاندان کو، تاکہ وہ اپنے گھر کو بھی جو ہے وہ اس کا بندوبست کر سکے. اور اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری یا حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہاں پر پیسوں کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کرے، چیک جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرے. یہ اب آپ اس علاقے کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر جو چیزیں جو نقصان ہوا ہے اس لوگوں کا نقصان جو ہے وہ پورا کیا جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہدایت جو ہے وہ ملی ہوگی اور اس پر آپ لوگ عمل کریں گے. خدا پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام لوگوں کو اور سننے والوں کو برکت دے. خدا حافظ.